فرشتے کتنے اترے؟ قرآن حکیم فرماندہ ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا لگاتار اگے پیچھے اترن والے فرشتیاں دی تعداد 1000 سی، 1000 اتر آئے۔ اور کملی والے اپنے صحابہ نو اور مومنہ نو بشارت دے رہے سن، آپ فرما رہے سن اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، آپ فرما رہے سن مومنہ نو کہ کیا تواڈے واسطے یہ کافی نہیں کہ تواڈا رب تواڈے لئی 3000 فرشتے زمین تے نازل کر دے۔ اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا اگر تسی صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو فرمایا نشان لگائے ہوئے نشان زدہ 5000 فرشتے اتر آن گے۔ ان صحابہ دی شان فداکاری ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت عوف بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے دی کس ادا دے اتے خوش ہوندا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے دی کس ادا تے خوش ہوندا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے بندہ زرہ اتار کے، اور لوہے دا لباس پہن کے نہیں بلکہ زرہ اتار کے لڑدا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے تے خوش ہوندا ہے۔ آپ نے وہ زرہ پہنی ہوئی سی، زرہ اتار کے ایک پاسے رکھ دیتی اور اس جنگ وچ لڑدے آیا شہید ہو گئے۔ حضور دے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نامور صحابی نے، مشہور صحابی نے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان فداکاری یہ ہے کہ اس جنگ دے وچ اس قدر جذبے دے نال لڑے کہ لڑدیاں لڑدیاں انہاں دی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی، حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تے تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور دے کول ایک لکڑی پئی سی، آپ نے اس لکڑی نو اٹھا کے انج ہوا وچ لہرایا، وہ لکڑی تلوار بن گئی۔ آپ نے حضرت عکاشہ نو وہ تلوار دیتی جڑی لکڑی تو بن گئی سی تلوار، عطا کر کے فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ جا ایندے نال جا کے لڑ۔ حضرت عکاشہ پھر اس تلوار دے نال جنگ لڑدے رہے۔ اس تلوار دا نام رکھیا گیا العون، اور اس جنگ دے بعد بھی حضرت عکاشہ دے کول یہ تلوار موجود رہی۔ معوذ اور معاذ دو بھائی سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حاضر ہوئے جدو جنگ گھمسان دا رن پیا ہوا سی تے جنگ اپنے پورے زوراں تے لڑی جا رہی سی۔ یہ دو بھائی معوذ اور معاذ انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کولوں ابو جہل دا پتہ پوچھیا، چاچا جی یہ دسو کہ ابو جہل کتے؟ فرمایا تسیوں دا پتہ پوچھ کے کی کرو گے؟ وہ دونوں بھائی کہندے نے کہ تسی سانو پتہ دسو، سانو پتہ لگیا ہے کہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ہر نبی دا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فرعون پیدا کیتا، فرمایا میری امت دا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں بھائی کہندے نے چاچا جی حضرت عبداللہ بن مسعود نو سانو ان دا پتہ دسو، وہ حضور دا دشمن ہے، حضور نو گالاں کردہ ہے، بکواس کردہ ہے، حضور نو تکلیفاں دیندا ہے۔ اج اسی سوچیا گیا کہ اسی اس دشمن نو قتل کر دینا، تے ہیں 9 عمر بچے۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں
بکتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دونوں لڑکیاں نو ویکھیا، انہاں دے قد نو ویکھیا، انہاں دی جسامت نو ویکھیا، ظاہری شکل ویکھی، انہاں دے پھر اس جذبے نو ویکھیا۔ فرمایا لڑکیو جذبہ تو تہاڈا بڑا پیارا ہے، لیکن تسی تے ابو جہل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابو جہل دے ارد گرد 400-500 بندے نے، پہرے دار نے، جو اس دی حفاظت کر رہے نے، پہرا دے رہے ہیں، تسی نہیں پہنچ سکتے۔ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تے لڑکے کہندے نے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ جدو ویکھیا کہ بچے پیچھے ہٹن والے نہیں نے، جو انہوں نے ٹھان لی ہے، دل وچ ارادہ کر لیا اس نو انہاں پورا کرنا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دونوں بچیاں نو کہا اچھا پھر وہ سامنے دیکھو، او کالے رنگ دی گھوڑی تے جو بندہ بیٹھا ہے نا، جو سوار ہے وہ ابو جہل ہے، اور ایک بہت بڑا دستہ ان دے آلے دوالے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بس آپ نے انگلی اٹھائی کہ او ابو جہل ہے، تے دونوں بھائی گولی دی طرح لپکے اور ویندیاں ویندیاں جا کے ابو جہل دے سر تے پہنچ گئے، لڑائی شروع کر دیتی۔ حضرت معوذ تے شہید ہو گئے، لیکن حضرت معاذ نے حملہ کر کے، گھوڑی تے بیٹھا سی نا، تے حملہ کر کے تے اس دی پنڈلی نو قلم کر دیتا، ابو جہل دی پیڑی نو لا دیتا، زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو کے سواری تو گر گیا۔ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ جو بعد میں پھر صحابی بن گئے، اسلام قبول کر لیا، حضرت اکرمہ بن گئے، لیکن اس ویلے تک اجے مسلمان نہیں ہوئے سن اور کفار دی طرفوں لڑ رہے سن۔ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ جدوں اس نے اپنے باپ نو زخمی ہو کے زمین تے گردیاں ویکھیا، حضرت معوذ تے شہید ہو گیا سن، تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار مار کے تے انہاں دے بازو نو قلم کر دیا۔ حضرت معاذ دا بازو لٹک رہا سی، بازو قلم ہو گیا سی، صرف چمڑی نال لٹکی، چمڑی دے نال لٹکا ہویا سی، چمڑا باقی سی۔ آپ پھر بھی لڑتے رہے، حضرت معاذ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن وہ کیونکہ بازو جھولدا سی تے جنگ وچ رکاوٹ پیدا کر رہا سی، تکلیف دے رہا سی۔ حضرت معاذ نے اپنے کٹے ہوئے بازو نو اپنے پیر دے تھلے دے کے زور لگایا اور بازو نو اپنے جسم نالوں جدا کر دیا، اور لڑائی وچ مصروف رہے۔ کملی والے ویکھ رہے سن، فرمایا معاذ ہن اس بازو نو سٹ نہ، اس بازو نو اٹھا کے میرے کول آ۔ اس نے بازو نو اٹھایا، حضور دی بارگاہ وچ پہنچیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کٹے ہوئے بازو زخم دے اتنے لعاب مبارک لگایا، تھوک مبارک لعاب دہن لگایا، اور وہ کٹیا ہوا بازو جدو نال جوڑیا تے وہ انج جڑ گیا کہ جویں زخم جویں کٹیا ہی نہیں گیا۔ اس جنگ وچ 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 کفار جہنم وچ واصل ہوئے اور 70 کفار ہی گرفتار کر لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے حکم کے مطابق جب جنگ ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ کفار جو زخمی نے جا کے دیکھو، ملاحظہ کرو، معائنہ کرو۔ جدوں وہ آئے تھے ابو جہل اجے زخمی ہو کے گریا پیا سی، اجے مریا نہیں سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل نے اس ویلے پہ ذبح کر دیتا۔ تو زخمی کرنے والے معوذ اور معاذ نے
اور اس نو قتل کرنے والے واصل جہنم کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کفار دے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جنہاں وچ ابو جہل خود بھی مارا گیا، عتبہ اور شیبہ بھی مارے گئے، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید، ابو الجنتری، حنظلہ بن ابو سفیان، زمعہ بن اسود، نوفل بن خویلد، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ماما جو کافر سن، عاص بن ہشام، اے ابو جہل دا بھائی سی۔ ابو جہل دا صحیح نام ہے عمر بن ہشام، تے اے عاص بن ہشام سن، یہ دونوں بھائی سن، یہ دونوں فاروق اعظم دے ماموں سن۔ ابو جہل بھی مارا گیا، عاص بن ہشام بھی مارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 70 کافر مارے گئے نے، ایک گڑھا سی میدان بدر وچ، آپ نے فرمایا انہاں دی لاشاں اٹھا کے گھسیٹ دیاں لے جاؤ تے انہاں نوں گڑھے وچ جا کے سٹ دو۔ کفار دیاں لاشاں نوں اس گڑھے دے سپرد کرتا گیا، گڑھے وچ سٹیا گیا۔ 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ عادت مبارک سی، جدوں کتے آپ نو فتح نصیب ہونی تے آپ 3 دن تک اس جگہ ٹھہرے رہندے سے۔ بدر وچ بھی آپ 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ تیسرے دن آپ اس خندق تے تشریف لے آئے، اس گڑھے تے تشریف لے آئے جس دے وچ کفار دیاں لاشاں نو سٹیا گیا سی۔ حضور نے آ کے فرمایا یا اہل الکلیب، اے گڑھے والو۔ پھر آپ نے ایک ایک دا نام لے کے پکاریا اور فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تواڈے نال تواڈے رب نے جو جہنم دین دا وعدہ کیتا سی، دوزخ وچ سٹن دا وعدہ کیتا سی، کیا تسی اپنے رب دے اس وعدے نو پا لیا ہے؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، کہ میرے رب نے میرے نال جو نصرت دا اور امداد دا وعدہ کیتا سی، میں تے اپنے وعدے نو، اپنے رب دے وعدے نو پا لیا ہے۔ میرے نال جو نصرت دا وعدہ کیتا سی میں اس وعدے نو تے پا لیا ہے، تواڈے نال جو دوزخ دا وعدہ رب نے کیتا سی کیا تسی پا لیا ہے؟ تواڈے نال بھی وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے مر گئے نے، تیسرا دن ہو گیا ہے انہاں نوں مریا نوں، تے انہاں دی لاشاں بھی گل سڑ گئیاں نے اور بدبو آ رہی انہاں دی لاشاں وچوں۔ حضور تسی انہاں نال سوال جواب کر رہے ہو، تسی انہاں نوں پوچھ رہے ہو کہ کیا رب نے اپنا وعدہ تواڈے نال جہنم دا کیا پورا کیتا کہ نہیں؟ یہ تو سن نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو میں انہاں دے نال گل کر رہا تسی زیادہ سنن والے نہیں، جو میں انہاں نوں کہہ رہا تسی انہاں نال ود کے سنن والے نہیں، یہ تواڈے نال ود کے سنتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُجِيبُونِي، لیکن انہاں وچ جواب دین دی طاقت نہیں، سنتے پے نے لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ معلوم ہویا ہووے کافر اور اپنی بہت بڑی جسارت اور حرکت کہ مسلمانوں دے نال جنگ کردیاں ہویاں مارا جاوے، ایسا بے دین اور کافر مرن دے بعد وہ بھی سنتا ہے۔ کہ جدو مسلمان دنیا تو جاندہ ہے تو کیا مسلمان میت نہیں سنتا؟ اگر مسلمان میت نہ سنے تو حضور نے تعلیم کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس ویلے قبرستان میں جاؤ تو جا کے انج کیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے ہو تمہیں سلام ہوگا۔ تو جی وہ سنتا ہی نہیں ہے گئے، دیکھو بندہ ستا پہ ہوئے، کیا ساڈا دین سانو اجازت دیندہ ہے کہ ستے پہ بندے نو اسی جا کے سلام کہیے؟ پتہ ہے کہ یہ تو ستا بندہ ہے، ستا پہ ہے، اینو تو سلام دی خبر ہی نہیں ہونی ہے، سلام دا جواب تو دے نہیں سکے گا، اینو تو سلام کا پتہ ہی نہیں لگنا، لہذا ستے بندے نو سلام کہن دی دا حکم نہیں ہے، تو میت نو سلام کہن دا حکم ہے۔ معلوم ہویا جڑا آپا کہنے ہیں نا قبراں وچ جا کے سونگ ہے، وہ حدیث پاک وچ بھی آندا ہے کہ مومن جدوں قبر دے سوالاں دا جواب دے دیندا ہے
تے فرشتے کامیاب ہو گیا تے فرشتے انہوں کہندے نم کا نومت العروس، تو سو جا جی میں پہلی رات دی ووٹی سوندی۔ تے آپ بھی یہ کہنے ہیں کہ قبراں وچ ستے پے نے، نہیں وہ الفاظ ہی آئے نے کہ تو ہن انج سو جا جی میں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے۔ تے کیا پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے؟ ان کا تو سونا بھی جاگنا ہے، وہ سوندی نہیں، اکھاں بھاویں بند ہوندیاں نے لیکن جاگ رہی ہوندی ہوے پہلی رات دی ووٹی تے سو جاوے۔ اس واسطے مسلماناں دا میتاں دا اپنے قبراں دے وچ جڑا سونا ہے وہ بھی اس طرح دا سونا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس ویلے تسی قبراں تے جاندے ہو، جنازہ دفنان واسطے جاندے ہو تے واپس آندے ہو تے تواڈے پیراں دی آہٹ اور کھڑکا بھی یہ سندے نے۔ مسلمان میت دی قبر تے اگر چڑا یا چڑی آ کے بہ جاوے تے نر اور مادہ نو بھی پہچان دے۔ اس لیے فرمایا کہ جا کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والو تانوں سلام ہوئے، کہ تہاڈا سلام سن دے بھی نہیں اور جواب بھی دیں دے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے، انہاں دا باپ سی عتبہ بن ربیعہ، کافر سردار سی عتبہ بن ربیعہ، جنگ وچ ماریا گیا اور انہوں بھی گھسیٹ کے جدو اس قلیب دے اندر اس گڑے دے اندر سٹیا گیا، بیٹا کون سی؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کافر مقتول دا بیٹا صحابی سی۔ سرکار نے ویکھیا، حضرت ابو حذیفہ دی طرف ویکھیا کہ وہ رنجیدہ سن، غمزدہ سن اور انہاں دے چہرے دا رنگ اتریا ہویا سی۔ حضور نے ملاحظہ فرما کے کہا اے ابو حذیفہ، شاید اپنے باپ دی اس حالت نو دیکھ کے تینوں رنج ہو رہا ہے کہ میرے باپ نو گھسیٹ کے گڑے میں سٹیا جا رہا ہے۔ کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل اے نہیں، میرے غمگین ہون دی اور میرے پریشان ہون دی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ بہت عقل مند اور حلیم اور چنگیاں صفتاں والا سی، اور مینوں بڑی امید سی کہ اے اسلام قبول کر لے گا، لیکن جدو ایک کفر تے مر گیا تے مینوں اپنی امید دے پورا نہ ہون تے اور اپنے باپ دے خاتمہ بالکفر ہون دی تکلیف ہے۔ تکلیف یہ نہیں کہ ان دے پیراں تو پکڑ کے گھسیٹ کے انہوں گڑے وچ کیوں سٹیا جا رہا ہے، تکلیف تے یہ ہے کہ مینوں امید سی کہ بڑا میرا باپ حلیم الطبع ہے اور چنگیاں صفتاں والا ہے اور اللہ اس نو توفیق دے گا، یہ اسلام قبول کر لے گا، میرا یہ امید سی ان دا خاتمہ بالایمان ہوئے گا۔ لیکن جس ویلے یہ کافر ہو کے مریا، اس دا خاتمہ کفر تے ہویا ہے۔ حضور اس گل دی مینوں تکلیف ہے کہ ان دے واسطے ہن ہمیشہ ہمیشہ لئی دوزخ مقدر ہو گیا اور یہ جنت وچ نہ جا سکیا، میری پریشانی دا اصل سبب ہے۔ سرکار نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی انہاں دے حق وچ دعائے خیر کی۔ یہ سی جنگ بدر جو سن 2 ہجری دے وچ واقع ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اس تو اگے اگلے جمعے چلاں گے۔ سرکار دی جو مدنی زندگی ہے سن 11 ہجری تک ہے، تو 2 ہجری تک دے واقعات بیان ہو گئے، پیچھے 9 سال انشاءاللہ باقی نے جو بیان ہو جان گے اللہ تعالیٰ دی فضل اور اس دی تائید دے نال۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔